اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب. اللہ نے فرمایا ان لوگوں کو تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا، اور کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے، اَإِذَا مِتْنَا، ہم جب مر گئے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور مٹی بن گئے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، یہ دوبارہ لوٹنا ہماری عقل سے بہت بعید ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو بھی مذہب کے مخالف لوگ ہیں نا، ان سے ایک پتہ کیا ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے جو ہر آدمی سے ہوتا ہے، اور شیطان سب سے بڑا وسوسہ دل میں ڈالتا ہی یہی ہے. وہ کیا ہے؟ یہ چیز عقل سے بالا تر ہے، یہ چیز کھوپڑی میں آتی نہیں ہے. میں اکثر ایک بات بیان کرتا ہوں، آج دوبارہ بیان کر رہا ہوں، اس کو غور سے کھوپڑی شریف میں بٹھا لے، خوب سمجھ لو. ایک ہوتا ہے عقل کے اگینسٹ کسی چیز کا ہونا، عقل کہہ رہی ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں ہم اس کے عادی نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے ہم اسے عقل سے بعید سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا، تعجب ہوتا ہے، حالانکہ ہو سکتا ہے وہ. یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی، ناممکن ہے. کوئی کہے یہ ہے تو وہ غلط ہے، بولنے والا غلط ہے. مثال کے طور پر 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. کوئی کہے 6 ہوتے ہیں، آپ کہو گے 6 نہیں ہوتے بھائی، 2 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. وہ کہے یار یہ تمہاری عقل سے کیا ہے، یہ اوپر کی باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آئیں گی. آپ کہیں جتنی اللہ نے ہم سب کو عقل دی ہے اس کے لحاظ سے سمجھ میں آنی بھی نہیں چاہیے. یہ غلط بات ہے. غلط بات کیوں سمجھ میں آئے گی بھائی؟ غلط باتیں سمجھ میں آتی ہیں. جس کی سمجھ میں غلط بات آ رہی ہے اس کا مطلب اس کی کھوپڑی صحیح کام نہیں کر رہی ہے. تو یہ کہلاتی ہیں عقل کے خلاف، عقل نفی کرتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہم روز مرہ دیکھنے کے عادی نہیں ہوتے، لہذا ہم اسے ایک اچھمبے کی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، حیرت ہوتی ہے ہمیں. لیکن جب ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیں اور یوز ٹو ہو جائیں تو ہماری حیرت منہ سے پھوٹ. قدر کی رات کا کچھ طاق راتوں کا اور رمضان کی آخری راتوں کا خیال کر لو نا. اگر ہم یوز ٹو ہو جائیں، وہ صبح و شام دیکھنے لگیں، تو پھر ہمیں اس پہ حیرت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. مثال کے طور پر میں ترکی گیا ہوا تھا، میں نے فون کیا بھائی میں ترکی میں ہوں. یہاں رشتہ داروں نے پوچھا، دوست احباب نے پوچھا کب آ رہے ہیں، میں نے کہا میں کل پہنچ جاؤں گا. ابے ترکی میں بندہ بیٹھا ہوا ہے کل پہنچ جائے گا، یار کوئی مذاق ہے؟ کتنا بھی تیز بھاگ کے آئے، کتنا بھی تیز رفتار گھوڑے پہ بیٹھ کے آئے، ترکی کا بندہ ایک دن میں پاکستان نہیں پہنچ سکتا. اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں بھائی میں ایک ایسی مشین میں بیٹھوں گا جو مجھے ہوا میں لے کے اڑے گی، 1000 کلومیٹر پر آور کی اسپیڈ سے وہ ہوا میں چلے گی، اور بالآخر کراچی کے ایئرپورٹ پہ اتار کے تمیز سے میں اپنے گھر آ جاؤں گا. یہ بات آپ کے لیے قابل تعجب نہیں ہے، کیونکہ صبح و شام آپ دیکھ رہے ہیں انسانوں کو ہوائی جہاز اپنے پیٹ میں لے کے رن وے پہ دوڑتے ہیں اور زوں کر کے اڑتے ہیں، اور ادھر جہاں چاہے ٹن مار کے مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کرا دیتے ہیں. لیکن یہی اگر پرانے زمانے کا آدمی آ جائے، قاف میم کا آدمی، قاف میم پتہ ہے قبل مسیح کو بولتے ہیں، قاف میم کا آدمی آ جائے اور اس نے یہ جہاز وہاز نہ دیکھے ہوں، اتفاق سے جیسے اصحاب کہف 350 سال سو کے اٹھے تھے نا، ہو سکتا ہے کوئی 1000 سال سے سو رہا ہو. اللہ سے کیا بھائی، 1000 سال سے بندہ سو رہا تھا. کوئی سائنسدانوں نے اس زمانے کے حکیموں نے کوئی تجربہ کیا، جڑی بوٹی کھلا دی ہوگی اس کو. فرض کر لیں آج اس جڑی بوٹی کا اثر کیا ہو گیا؟ ختم. 1000 سال کے بعد وہ اٹھ کے آیا، ابھی جہاز اس نے دیکھے نہیں ہیں، اور وہ دریافت ہوا یہیں سے، کہیں انڈا موڑ سے دریافت ہو گیا.
اس کو اٹھایا, اچھا بھائی کیا چل رہا ہے بھائی, ایسے مفتی صاحب ہیں, یہ وہ ترکی میں ہیں جی, آنے والے ہیں, ہاں جی کل پہنچ جائیں گے. وہ کہے گا یہ پاسبل نہیں ہے. آپ اسے بتاؤ بھائی ایسے ہوگا کہ ایک تیز رفتار مشین ہے, اتنے بڑے بڑے پر ہیں اس کے, پائلٹ آگے بیٹھ کے یوں زوں ہوا میں اڑے گا, وہ کہے گا بہت بڑی پھینک رہا ہے یار, ابے ایسا نہیں ہوتا, اتنی بھی اندھی نہیں لگ رہی یار, اتنے بڑے پر والی مشین میں بیٹھو, وہ پھڑپھڑائے گا جب وہ پر تو کتنی اسپیڈ سے پھڑپھڑائے گا, چیل کوے سے زیادہ تیز تو نہیں چل سکتا نا. اس کو بتایا جائے اس کو پھڑپھڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ ایسی اسپیڈ سے اڑے گا نا تو وہ کہے گا چلو اڑ بھی گیا, تو گر نہیں جائے گا آگے جا کے. اسے کنٹرول کیسے کریں گے, ادھر مڑنا ہے ادھر مڑنا ہے, کنٹرول کیسے کریں گے اتنی اسپیڈ سے؟ جب ایک چیز چلے گی وہ تو رگڑ کھا کے ہوا میں, اور پھر اتنی اوپر جائے گا, سانس کیسے لے گا, دم نہیں گھٹے گا. ابے بس کر یار, تو فوراً کیا ابے تبے پہ آ جائے گا کہ نہیں آ جائے گا, ابے یہ نہیں ہو سکتا, ابے یہ نہیں ہو سکتا. یہ ہے ذالک رجع بعید, یہ عقل سے کیا ہے, بہت بعید ہے. یہ نہیں کھوپڑی میں, عقل کے اگینسٹ نہیں ہے, لیکن یہ بڑی اچھمبے کی چیز ہے بھائی, یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہے, بے وقوف کسی اور کو بنانا. یہی اسٹائل مشرکین کا تھا. قرآن کہہ رہے ہیں موت کے بعد مٹی ہو کے مر جاتے ہو, دوبارہ اٹھا دوں گا. کہتے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے, آج تک تو ہم نے کبھی کسی کو ایسے اٹھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. جیسے وہ جو 1000 سال کے بعد جڑی بوٹی کھا کے سویا تھا نا, جو 1000 سال کے بعد اٹھا ہے, وہ بھی یہ کہے گا یار ہم نے کبھی ایسا نہیں دیکھا. پر لگا کے بھی اڑو تو اتنی اسپیڈ نہیں ہے, خود پرندوں کی اتنی اسپیڈ نہیں ہوتی, جہاز کی کہاں سے ہو گئی؟ تو چونکہ اس نے ایسا دیکھا نہیں ہے, لہذا وہ ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرے گا. اب اس کو یقین دلانے کے لیے ایک طریقہ تو یہ جہاز اڑتا ہوا لے جا کے دکھا دو اس کو, لیکن اب ایئرپورٹ پہ پابندی لگی ہوئی ہے, ہر آدمی جا نہیں سکتا, یہ گنوار دیہاتی اس کے جیب میں پیسے نہیں ہیں. تو پھر آپ اس کو مختلف چیزیں دکھاؤ گے سائنسدانوں کی, آپ بولو گے بھائی یہ سائنسدانوں کی ایجاد ہے, وہ کہے گا ابے اتنی نہیں ہو سکتی. پھر آپ اس کو موبائل دکھاؤ گے, اچھا میں تجھے چیزیں دکھاتا ہوں سائنسدانوں نے کیا کیا بنایا ہے. تو اپنے ماموں سے بات کرنا چاہتا ہے, وہ بھی 1500 سال سے جڑی بوٹی کھا کے سو رہے تھے, ابھی وہ بھی اٹھے ہیں امریکہ میں. کہے گا ہاں امریکہ میں ہے, تو میں بات کرا دوں. ابے کہاں سے بات ہو سکتی ہے, کیا بات کر رہے ہیں, میں یہاں بیٹھا ہوں, ماموں امریکہ میں بیٹھے ہیں, کیسے بات ہو سکتی ہے؟ اس کو فون ملایا, وہ کہہ رہا ہے بھائی یہ آواز اندر کہاں سے آ رہی ہے؟ وہ کہے گا ابھی گالیاں بھی دے گا, تم نے ریکارڈ کی ہوئی ہے, یہ آوازیں تم نے کیا کی ہوئی ہیں. اب ریکارڈنگ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی اس کے, ریکارڈنگ کیا ہوتی ہے. پھر آپ نے کیا کیا, ویڈیو کال کرا دی, ابے تجھے تیرا ماموں دکھاتا ہوں میں. آپ دیکھ رہے ہیں, وہ ماموں کو کہہ رہے یوں یوں کرو, یوں یوں, وہ یوں یوں بھی کر رہے ہیں, تاکہ پتہ چلے سچی مچی کا وہی بندہ ہے کوئی اور ہے. کہہ رہا ہے پلکیں اوپر نیچے کرو. کہے گا یار یہ کیا ہو رہا ہے یار, یہ میں سو رہا ہوں, یوں تھپڑ مارے گا نا اپنے. پھر اسے کہا جائے گا ابے اور دکھاتے ہیں تیرے کو, ابھی تو نے کچھ سائنسدانوں کے کمالات دیکھے نہیں ہیں. جن سائنسدانوں نے جہاز بنائے نا, آپ مجھے تجھے اور بہت سارے کمالات دکھاتا ہوں. تو اس طرح مختلف کمالات, پھر گاڑیاں اس کو روڈوں پہ چلتے بھی دیکھیں اس نے. ابھی یہ گاڑی ہے نہ گھاس کھا رہی ہے نہ پانی پی رہی ہے, چل پھر بھی رہی ہے. گدھے گھوڑا تو گھاس کھائے بغیر چلتا نہیں ہے, ایک تو گھاس نہیں کھا رہی اور چل گدھے گھوڑے سے تیز رہی ہے. پھر اس کو جناب لینڈ کروزر میں بٹھا دیا آپ نے, بٹن دبایا شیشہ نیچے, بٹن دبایا شیشہ, وہ بٹنوں کو چیک کر رہے یار, دبتا یہاں ہے شیشہ وہ والا نیچے جاتا ہے, یہ کیا سسٹم ہے یار, شیشے کو کیسے پتا چلا بٹن ادھر دبے گا اور میں یہاں دبوں گا. ایک دم اے سی آن کر دیا آپ نے, ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. میرا خیال ہے 6 مہینے تک وہ باولا ہی گھومتا رہے گا, ایسا ہی ہے نا. پھر وہ ایک صاحب کو دیکھے گا 60 سال عمر ہے لیکن بال پورے ان کے سر پہ. کہے گا ابے یہ 60 سال کا آدمی, اس کی کھوپڑی پہ رن وے بننا چاہیے تھا اب تک. تو کہا گا بھائی ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کی ہے, ادھر والے لے کے کہاں لگا دیے ہیں, ادھر لگا دیے ہیں. ابے یہاں کے یہاں کیسے لگ گئے, ایلفی سے چپکائے ہیں, سمت بانڈ سے گوند سے چپکائے ہیں. او نہیں بھائی ایسے لگے ہیں کہ بڑے بھی ہو رہے ہیں, کینچی سے چھوٹے کرو بڑے ہو جاتے ہیں. تھوڑے دنوں میں جب اتنے کمالات دیکھے گا نا, وہ کہے گا یار ترکی سے ایک دن میں چند گھنٹوں میں ترکی سے پاکستان آنا یہ عقل سے بعید نہیں ہے, یہ ہو سکتا ہے. جب اس سے عجیب عجیب چیزیں ہو رہی ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے. تو قرآن یہی کہتا ہے, اللہ کہتے ہیں جب میں تمہیں کہتا ہوں کہ مر کے مٹی ہو کے ختم ہو کے پھر میں تمہیں دوبارہ اٹھا لوں گا, تم کہتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کہیں گے اور کتنا کچھ میں نے کر کے دکھا دیا. یہ وہ خدا کر رہا ہے جس کے کمالات تم صبح و شام اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. پھر آگے اللہ نے اپنے کمالات بیان کیے.
کہ اتنے سارے کمالات تم نے دیکھ لیے, اب کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ اچھمبے کی بات ہے؟ پہلی دفعہ منی کے قطرے میں ناک کان آنکھ بنایا اس نے, ماں کے پیٹ میں گیا اور بچہ بن کے باہر آ گیا. یہ کتنی عجیب بات ہے. اس کو تو تم نہیں کہتے کہ یار یہ بات میں نہیں مانتا, یہ مجھے نظر کا دھوکا ہو رہا ہے. میں آپ کو یقین سے کہہ دوں کہ اگر سائنسدانوں نے یہ پروسیس نہ دیکھا ہوتا ہے نا, مرد اور عورت کا ملاپ اور اسپم عورت کے رحم میں جانا پھر بچہ بننا, ویسے ہی کوئی 2-4 سائنسدان اچانک جنگل میں ملاقات ہو جاتی, خدا کی قسم لا الہ الا اللہ قرآن رکھا ہوا ہے, وہ انسان کے بارے میں ریسرچ پیش کرتے کہ یہ جو بنا ہے نا, خربوں سال میں کسی پروسیس کے بعد یہ انسان وجود میں آیا ہے. وہ 9 مہینے میں وجود میں آنے کا کہہ سکتے ہی نہیں تھے یہ, کہ 9 مہینے میں بن کے تیار ہوا یہ. سمجھ رہے ہیں؟ ان کا جو ڈارون ہوتا نا اس وقت کا ڈارون, وہ کیا کہتا یار یہ بندہ کیسے آ گیا, پھر وہ کہتا وہ خربوں سال میں یہ ہوا ہے. وہ تو دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے, مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے اور ایک پانی کے قطرہ 9 مہینے میں ماں کے پیٹ میں بن کے تیار ہو کے پورا انسان نکل کے باہر آ جاتا ہے. یہ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اس لیے کہتے ہیں کہ 9 مہینے میں ہی ہوتا ہے, ورنہ 9 کروڑ سال کہتے ہیں کہ اس کو لگے ہیں اس کے تیار ہونے میں. سمجھ میں آ رہے کہ نہیں آ رہی؟ تو تبھی قرآن جب کہتے ہیں نا میں نے 6 دنوں میں زمین آسمان کو بنایا, تو سائنسدان کہتے ہیں خربوں سال میں بنے ہیں. بھائی چونکہ آپ نے بنتے ہوئے دیکھا نہیں ہے نا, اس لیے آپ کیا کہہ رہے ہو خربوں سال میں بنے ہیں. اللہ نے بنایا تو کہہ رہے میں نے 6 دن میں بنایا. جیسے اللہ کہہ رہے انسان کو 9 مہینے میں بنایا, تو بنتے ہوئے دیکھ لیا تو مان لیا آپ نے, نہیں بنتے ہوئے دیکھا ہوتا تو اللہ کی یہ بات بھی نہیں ماننی تھی. پھر لوگ کہتے ہیں یہ 9 مہینے میں نہیں 9 ارب سال میں یہ وسیم بن کے وجود میں آیا ہے. سمجھ رہے ہو کہ یہ اتنا پیچیدہ مشین ہے, 9 مہینے میں نہیں بن سکتی ہے. تو یہ اللہ کا کمالات ہیں. تو اللہ یہاں کہتا ہے قال الکافرون ھذا شیء عجیب, کافر کہتے ہیں عجیب بات ہے. اذا متنا, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اذا متنا, جب ہم مر جائیں گے, وکننا ترابا, مٹی ہو جائیں گے. چلو مرتے مٹی نہ ہوتے تو بات سمجھ میں آتی ہے, باڈی تو رہتی نا, تو ہم کہتے ہیں یار روح نکلی ہے وہ دوبارہ آ جائے گی, تو باڈی ختم ہو گئی, ریزہ ہو گئے. ذالک رجم بعید, یہ عقل سے بہت کیا ہے, بعید ہے, یہ نہیں ہو سکتا, دوبارہ نہیں لوٹ سکتے. قد علمنا ما تنقص الارض منہم, اللہ نے کہا کیوں نہیں ہو سکتا, کیوں نہیں لوٹ سکتے دوبارہ. تمہیں اس پہ ٹینشن ہو رہی ہے کہ مٹی کے ذروں میں ختم ہو جاتے ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جو لوٹائے گا تمہیں وہ صاحب کمال ہے. قد, ایسا کمال ہے, قد علمنا ما تنقص الارض منہم, ہمیں پتہ ہے کہ زمین کس حصے کو کھا کے ختم کر رہی ہے. وعندنا کتاب حفیظ, اور ہمارے پاس تو لوح محفوظ میں ہے جس میں ایسا ڈیٹا سیو ہے جیسا ڈیٹا تمہارے کمپیوٹر کے ہارڈ ڈسک میں بھی سیو نہیں ہوتا. ایک ایک نالج اس لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے, کون کدھر مرے گا, کہاں کہاں اس کے ذرات ہوا میں کہاں جائیں گے, کون سے ذرات جل کے خاکستر ہوں گے, سب کچھ ہمارے پاس ہے. بل کذبوا بالحق لما جاءہم, اللہ کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ ان کے پاس جب حق آیا ہے تو یہ حق کا انکار کرنا چاہتے ہیں. ورنہ جب خدا کے کمالات میں غور کریں گے تو ان کمالات میں غور کرنے کے بعد یہ بات کوئی عجیب نہیں رہتی کہ خدا مردوں کو دوبارہ زندہ کر دے گا. جیسے وہ دیہاتی 1000 سال کے بعد زندہ ہوا نا, تو چند کمالات دیکھ کے کہے گا یار ترکی سے چند گھنٹوں میں پاکستان آ سکتے, وہ ڈھیٹ پنا نہیں دکھائے گا. لیکن کافر ڈھیٹ پن دکھاتا ہے, اتنے کمالات اللہ کے دیکھتا ہے, پھر بھی کہتا ہے دوبارہ زندگی نہیں ملے گی ہمیں. آگے اللہ فرماتے ہیں افلم ينظروا الى السماء فوقهم, کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا, کیف بنیناها, ہم نے کیسے بنایا, وزیناها, اور کیسے ستاروں اور کہکشاؤں سے مزین کر دیا ہے. آج تو سائنسدان دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف, دیکھ کیا رہے ہیں, بندے جا رہے ہیں خلائی. جو ہمیں ستاروں کے جھرمٹ نظر آتے ہیں یہ تو یوں سمجھیں جو کسی بارات میں جب کوئی گھر سجا ہوا ہو نا تو اس کا 1000واں حصہ بھی نہیں ہے. یہ اتنے بڑی بڑی کہکشائیں, اتنے بڑے بڑے ستاروں کے جھرمٹ کہ ہماری کائنات اس کا 1/4واں حصہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات اور اتنا اونچا آسمان جس کے نیچے اتنے ستاروں کے جھرمٹ اور کہکشائیں پیدا کر دیں. آپ دیکھو اصل میں عدم ہے نا ہر چیز میں. عدم کہتے ہیں کسی چیز کا نہ ہونا, ہونے کی دلیل ہوتی ہے نا, کوئی موجد ہوتا ہے تو بنتی ہے. اصل میں کائنات میں اندھیرا ہے یا روشنی ہے؟
اندھیرا ہے. جب تک روشنی پیدا نہیں کی جائے گی کائنات میں کیا رہے گا؟ بولو نا, اندھیرا. جب تک ہیٹ پیدا نہیں ہوگی ٹھنڈک ہوگی. اتنی لائٹ ہے, اتنی لائٹ ہے, سورج کو دیکھ لو, پتہ نہیں کئی لاکھ گنا زمین سے زیادہ بڑا. اور سورج بھی ایک ستارہ ہے, یہ تو تھوڑا قریب ہے نا ستارہ, یہ جب طلوع ہوتا ہے نا تو پوری زمین کو روشن کر دیتا ہے. باقی ستارے سورج سے بھی بہت بڑے بڑے لیکن دور ہیں تو وہ ہمیں ہماری صحت پہ ان کے جلنے بجھنے سے فرق نہیں پڑتا. ایک ستارہ دیکھ لو, ایسے کھربوں ہیں, اربوں بھی نہیں, گنتیاں ختم ہو گئی ہیں سائنسدانوں کے پاس. کیلکولیٹر نے کیلکولیٹ کرنا چھوڑ دیا ہے, کہہ رہے ہیں اتنے ہیں, نہیں کیلکولیٹ کر سکتے. گنتیوں کے یونٹ چینج ہو رہے ہیں. کہتے ہیں اتنی دور ہیں بہت سارے ستارے, روشنی سفر کر رہی ہے ان کی, پتہ نہیں کب پہنچے گی. اور بہت سے ستارے ایسے ہیں جن کی روشنی ہم تک پہنچی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں یہ اب پہنچی ہے, یہ یہاں سے قیام و طعام کر کے آگے ٹریول کر چکے ہیں. ستارے جو ہے نا وہ بہت سے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں, یہ نظر آ رہے ہیں نہیں یہاں پہ, یہ پتہ نہیں کتنے سال پہلے یہاں تھے تو ہمیں روشنی پہنچی ہے, اب جب پہنچی ہے تو یہاں سے موو کر چکے ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں جا چکے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اتنا بڑا کہکشاؤں کا ستاروں کا جال بچھا دیا میں نے. وما لہا من فروج, اور اس آسمان میں کوئی دراڑ نہیں ہے. یہ بات قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ آسمان ایک مضبوط چھت ہے جس میں اللہ نے کوئی دراڑ نہیں رکھی. اب یہاں پر بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا, تو بھائی ہو سکتا ہے ایک دن دریافت ہو جائے. وہ اتنی بڑی کائنات اللہ نے پیدا کی ہے نا, اس کو پیک کیا ہوا ہے کائنات. تو یہ کہنا کہ ہمیں آسمان نظر نہیں آتا, ابھی تک دریافت نہیں ہوا, تو یہ دعویٰ وہ کر سکتا ہے جو یہ کہے کہ میں نے کائنات کا آخری سرا دیکھ لیا ہے, یہاں سے یہاں تک دیکھ لی, اس میں ہمیں آسمان کہیں نظر نہیں آیا. ایسے نا جیسے کوئی چور آپ تلاش کر رہے ہو تو آپ نے پولیس کو جا کے, پولیس والے نے رپورٹ پیش کی, سر اس محلے میں مجھے نہیں چور ملا. تو پولیس والے کہ اب تو نے ہر گھر میں چھاپا مار لیا, تو نے ہر گلی میں دیکھ لیا. کہہ رہے سر میں نے تو ہر گلی میں نہیں, میں نے کیا کیا تھا کہ وہ گولے گنڈے والے سے پوچھا تھا یہاں کوئی چور تو نہیں ہے. تو ایس ایچ او صاحب ایک تھپڑ لگائیں گے نا رکھ کے, ابے تو پہلے پوری تفتیش کر لیتا, اس کے بعد یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ آسمان کا وجود نہیں ہے, یہ دعویٰ اس وقت درست ہوگا جب آپ پوری کائنات کی سیر سپاٹے کر کے آ جائیں گے اور آپ بولیں گے ہمیں نہیں ملا. تو سائنسدان خود معترف ہیں, جتنا ہم کائنات کی وسعتوں میں جاتے ہیں نا, جو دریافت ہوتی ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ, پتہ چلتا ہے کہ اس سے اور زیادہ آگے ہے. ایک کہکشاں دریافت ہوئی تھی تو لگا تھا پتہ نہیں یہی ہے, بہت کو پتہ چلا یہ کہکشاں تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ہماری جو ایک زمین ہے نا, ایک زمین, اس کائنات میں اس کی حیثیت کو ذرے سے تعبیر کرنا بھی مشکل ہے, یعنی ذرہ بھی بڑا ہوگا اس کے مقابلے میں. آگے چلتے ہیں ہم. والارض مددناها, فرمایا زمین کو ہم نے کیسا پھیلا دیا. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِي, اس میں بڑے بڑے پہاڑ ڈال دیے اس کے بیلنس کو قائم کرنے کے لیے. وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ, اور ہر طرح کے خوشنما پودے اللہ نے اس زمین کے اندر پیدا کی. کیسے خوبصورت پودے ہیں, پھولوں کے کلر دیکھو یار, لگتا ہے کسی نے بیٹھ کے اس میں اسپیشل پینٹنگ کی ہے, کیسے خوبصورت. گلاب کے سافٹنس دیکھو, گلاب کے پھول کی, پیدا کس سے ہو رہا ہے؟ مٹی سے, گوبر, مٹی, پانی کے ملاپ سے. چنبیلی پیدا ہو رہی ہے, گلاب پیدا ہو رہا ہے, رات کی رانی کی خوشبو سونگو کتنی بہترین ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں ایسے خوشنما باغات پیدا کیے ہم نے. تبصرۃ ونزلنا من السماء ماء مبارکا, اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا. آسمان اس چھت کو بھی کہتے ہیں جو بہت اوپر ہے, جس کا ہمیں علم نہیں ہے, اور آسمان ہر بلندی کو بھی کہتے ہیں عربی زبان میں. ہم نے آسمان سے پانی برسایا, کیا مطلب؟ اوپر سے پانی برسایا, برکت والا پانی. فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ, کیسے باغات ہم نے پیدا کیے, کیسا اناج پیدا کیا. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ, اور کھجوروں کے کیسے لپٹے ہوئے باغات پیدا کیے ہم نے. رِزْقًا لِلْعِبَادِ, یہ سب اپنے بندوں کو روزی پہنچانے کے لیے. یہ تمام باتیں اچھمبے کی چیزیں ہیں کہ مٹی سے, ایک جگہ قرآن میں آتا ہے نا, سنوان وغیر سنوان یسقا بماء واحد, ایک پانی مل رہا ہے مگر اس پانی سے اگنے والی چیزوں میں فرق دیکھو کتنا زیادہ ہے. کھجور پیدا ہو رہا ہے, آم پیدا ہو رہا ہے, ناریل پیدا ہو رہا ہے, ناشپاتیاں پیدا ہو رہی ہیں, انگور پیدا ہو رہے ہیں,
ساری چیزیں ایک دوسرے سے بالکل کیا ہیں؟ مختلف، لیکن ان کو خوراک مل رہی ہے وہی گوبر، وہی مٹی، وہی پانی. تو یہ سب عقل سے بالا تر چیزیں ہیں، لیکن تم یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو جو اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے جو یہ کر سکتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں کذبت قبلہم قوم نوح. جب دلائل سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو اللہ تعالیٰ پھر کسی اور انداز سے سمجھاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ماننا ہے تو مان لو، نہیں ماننا تو پہلے لوگ بھی بہت سے گزرے جنہوں نے نہیں مانا. نوح علیہ السلام نے 950 سال یہ بات سمجھائی کہ مر کے زندگی ملے گی. قوم نے 950 سال میں بھی قوم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئی. قوم عاد کو سمجھایا حضرت ہود علیہ السلام نے، قوم سمود کو سمجھایا حضرت صالح علیہ السلام نے، قوم لوط کو سمجھایا، وہ لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی قوم لوط، ان کو لوط علیہ السلام نے سمجھایا یہ جرم ہے، اس کی تمہیں آخرت میں سزا ملے گی. قوم نے کہا آخرت ہے ہی نہیں تو سزا کہاں سے ملے گی، لہذا ہم لڑکوں سے بدفعلی کریں گے، ہمارا رائٹ ہے جیسے چاہیں ہم زندگی گزاریں. فیلنگ ہی ہمارے اندر وہ والی ہیں. آج کل فیلنگ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے نا، ہمیں فیلنگس ہی نہیں ہے عورت کے لیے، ہمارے دل میں ہمارے اندر فیلنگ کون سی ہے. تو لوط علیہ السلام نے ایسا نہیں کیا کہ ان کے لیے قانون چینج کر لیا، بھائی جو ادھر یہ والی فیلنگ والے ہیں وہ تھوڑا اس طرف آ جائیں، جن کو لڑکوں کی فیلنگ ہے وہ ادھر آ جائیں، ان کے لیے الگ قانون بنے گا، اور جو مرد ہیں جن میں لڑکیوں کی فیلنگ ہے وہ اس سائڈ پہ آ جائیں. اور نادرا سے ان کی رجسٹریشن کروا دی کہ جن میں لڑکوں کی فیلنگ ہے ان کو سرٹیفکیٹ مل گیا کہ تو اب لڑکوں ہی کی طرف جائے گا، تیرے اپنے اندر فیمیل والی اور تیری فیلنگ ہے اور تجھے اٹریکشن کس کی طرف ہے؟ میل کی طرف اٹریکشن ہے. ایسا کوئی سرٹیفکیٹ لوط علیہ السلام نے نہیں بنوایا. لوط علیہ السلام نے کہا جو مرد پیدا ہوا ہے موت تک کیا رہے گا؟ مرد رہے گا، یہ خدا کا حکم ہے. جو عورت پیدا ہوئی ہے وہ موت تک کیا رہے گی؟ عورت. یہ کس کا حکم ہے؟ خدا کا. عذاب دے گا خدا تمہیں، نہیں تو آخرت کا عذاب تو ہے نا. تو لوط علیہ السلام کی قوم کہنے لگی کوئی آخرت نہیں ہے، ہم جب مر کے مٹی ہو کے ختم، کون زندہ کرے گا؟ جو کچھ ہے یہی دنیا ہے، کوئی سزا نہیں ہے. اور پھر بالآخر کہنے لگے لوط علیہ السلام سے کہ آپ نکل جاؤ یہاں سے، ہماری بستی سے. اگر آپ کو ہمارا کلچر پسند نہیں ہے نا تو آپ اس علاقے سے ہجرت کر کے چلے جائیں. آج یہ جو ہے ہومو سیکشولیٹی بہت پھیل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں. یہ اتنا غلیظ عمل ہے جس کو تورات میں بھی حرام قرار دیا گیا، انجیل میں بھی حرام قرار دیا گیا اور قرآن میں بھی حرام قرار دیا. آج کے واقعات میں یہ واقعہ بھی آیا لوط علیہ السلام کا مختصر. تو اتنا گندا عمل ہے. میں اس پہ پھر انشاءاللہ تفصیلی کل کے انشاءاللہ تراویح میں یہ واقعہ آئے گا، اس میں کچھ اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو غلیظ عمل ہے، پلید عمل ہے. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں. اگر کسی کو فیلنگ چینج ہو گئی ہے وہ علاج کرائے اپنا. ایسا نہیں ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ لے لے کہ میں تو ہوں ہی، وہ علاج کرائے اپنا. علاج کیسے؟ نفسیاتی ہے نا. یہ جب حلال کی طرف جائے گا کچھ وقت کے بعد حلال کا عادی ہو جائے گا وہ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے قوم لوط کی طرف بھی پیغمبروں کو بھیجا، ان تمام لوگوں نے کذب الرسل پیغمبروں کو جھٹلایا، فحق وعید میری وعید حق ثابت ہوئی. ساری قوموں کو اللہ نے تباہ اور برباد کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں افعینا بالخلق الاول. بڑی مزے کی آیت ہے. بتاؤ کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں؟ یا کا معنی ہوتا ہے تھکنا. افعینا تو کیا ہم تھک گئے ہیں؟ بالخلق الاول تمہیں فرسٹ ٹائم پیدا کر کے ہیں بھائی. کس طریقے سے اللہ سمجھا رہا ہے بندوں کو، دیکھو کس طریقے سے سمجھا رہا ہے. کیا ہمیں کوئی تھکاوٹ ہو گئی ہے؟ فرسٹ ٹائم پیدا کیا تو اب ہم بہت تھک گئے ہیں، اب دوبارہ نہیں ہو سکتا. بھائی اتنی مشکل سے اس وسیم بھائی کو بنایا تھا، سلیم کو بنایا تھا، غفار بھائی کو بنایا تھا، ان عورتوں کو میں نے بنایا، سورج چاند ستارے اور یہ کائنات اور یہ پورا نظام میں نے اتنی ٹینشن میں بنایا، اب میں تھک گیا ہوں، اب دوبارہ نہیں بن سکتا مجھ سے. اللہ کہہ رہے کہ افعینا میں تھک گیا ہوں کیا. پھر قرآن ایک اور جگہ ایک الگ انداز سے سمجھاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ جو پہلی مرتبہ بنا دیتا ہے دوسری مرتبہ بنانا اس پہ مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے. اللہ کے لیے تو پہلی مرتبہ دوسری مرتبہ میں کوئی فرق نہیں ہے نا، کن فیکون اس کی طاقت ہے. لیکن فرض کر لو اللہ ہم سے ہماری زبان میں بات کریں گے نا. ایک سائنسدان نے بڑی مشکل سے ایک مشین ایجاد کی
ہم کہتے ہیں یہ نہیں بنا سکتا دوبارہ. کہے گا یار فرسٹ ٹائم تو بڑے تجربے ہوئے تھے ایٹمی دھماکہ کرنے میں بھی اور مسائل میں بھی, اب تو ہمیں کیا ہو گیا ہے, اب تو تجربہ ہو گیا بھائی, اب تو ہم آرام سے بنا سکتے ہیں. پہلی دفعہ جب موبائل بنا تھا کتنا بڑا بنا تھا, پہلی دفعہ جو ٹیلی فون بنا تھا نا, ریڈیو بنا تھا, پتہ ہے کیا ہے, ایسا لگتا تھا ریڈیو سے جب خبریں آ رہی ہیں تو شاید اندر ہی بندہ بٹھایا ہوا ہے انہوں نے, اتنا بڑا ریڈیو تھا جب فرسٹ ٹائم پہلی دفعہ ریڈیو ایجاد ہوا تھا, پہلی دفعہ جو بنا تھا. اتنا بڑا ریڈیو, یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرو, آپ کو لوگوں کہ کوئی ریڈیو میں کوئی خبریں پیش کر رہے ہیں تو لوگ دھوکے میں آتے تھے, شاید اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے, اتنے بڑے بڑے ریڈیو. پھر دوسری دفعہ میں اور اچھا بن گیا, تیسری دفعہ میں اور اچھا ہوتے ہوتے ریڈیو اتنا سا. پہلی دفعہ جو موبائل بنا تھا زیادہ دیر چارجنگ پہ لگا رہتا تھا, وہ اتنے بڑے بڑے موبائل تھے, چارجنگ پہ لگے رہتے تھے, فون آتا تھا ایسا لوگ خوشی سے بے ہوش ہو جاتے تھے. اور اب دیکھو ہر غریب سے غریب آدمی نے کیا رکھا ہوا ہے, موبائل. اور وہ پرانے موبائل جو 6-6 لاکھ روپے کے ہوتے تھے وہ ردی کی ٹوکری میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں, کوئی لفٹ ہی نہیں کراتا ان کو. تو دوسری دفعہ تو اور آسان ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں افعینا بالخلق الاول, کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے تھک گئے ہیں, بل ہم فی لبس من خلق جدید. اللہ کہتے ہیں نا ہم نہیں تھکے ہیں, یہ خود شک کر رہے ہیں کہ دوبارہ کیسے پیدا ہوگا. ان کا اپنا فالٹ ہے دماغ کا, یہ ہمارا فالٹ نہیں ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ, تحقیق ہم نے انسان کو بنایا ہے. ڈاروین کے نظریے کی پیداوار نہیں ہے انسان, لیکن بنا کے ہم بھول نہیں گئے ہیں. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ, جو کچھ تمہارے دل میں خیالات گزرتے ہیں ہم ان سے بھی واقف ہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور تمہاری شہرک سے بھی زیادہ ہم قریب ہیں. ڈارون تو بول گیا کہ خود ہی ہوا ہے, اللہ کہتے ہیں خود نہیں, بنایا بھی ہم نے اور تم سے جدا بھی نہیں ہوئے ہیں, ایک ایک انسان پہ نظر رکھے ہوئے ہیں, اس کی شہرک سے بھی ہم زیادہ قریب ہیں, غافل نہیں ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, اور اللہ نے فرمایا تمہاری نگرانی کا ایسا انتظام ہو رہا ہے کہ تمہاری زبان سے جو لفظ نکلتا ہے سامنے اس کو محفوظ کرنے والا ایک ضدی اور ہر دھرم قسم کا فرشتہ موجود ہے, جس کا کام ہے کسی بات کو بھی مس نہ ہونے دے. وہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا ایجنسی کے آدمی, آپ کو چپک گئے ہر وقت انکوائری, آدمی کہتا ہے ابے بھاگ جانا یہاں سے. بعض ہوتے ہیں نا کوئی خفیہ ایجنسی کے لوگ آگے چپک گئے, آپ جہاں جا رہے ہو واش روم میں بھی گھس رہے ہوتے ہیں آپ کے ساتھ, آدمی کہتا ہے جان تو چھوڑ میری. ہوتے ہیں جو مشہور لوگ ہوتے ہیں ان کا واسطہ پڑتا ہے اس طرح کے لوگوں سے. پہلے بہت تھے جب ملک کے حالات خراب تھے نا, تو ہمارے ساتھ بھی بہت ہوتا تھا, کہیں بھی جا رہے ہیں کوئی مشکوک بندہ ساتھ, بھائی کیوں لگا ہوا ہے ہمارے ساتھ, بھائی کیا مسئلہ تیرے ساتھ. وہ پھر دوست بن کے نا وہ پھر انکوائری کر رہے ہوتے تھے. تو یہ ہر ملک میں ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ تو پھر بھی ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جان چھوڑ دیں. وہ جو فرشتہ میں نے لگا دیا ہے نا تمہارے ساتھ, وہ بڑا ضدی ہے, وہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا. اس کو میں نے کہا ہے جو کر رہا ہے اس کو لکھو, ابھی کرنے دو, حساب میں لوں گا اس سے. تو سب کچھ نوٹ ہو رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.